آگے آگے ایک ایک قدم آگے آ جائیں ذرا ممبر کے قریب. بڑی مہربانی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. نار علی مدر اللجائب تجد عن اللقاف النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. پروردگار عالم مالک الملک خالق کائنات، اس مقدس کریم گھرانے کا صدقہ جتنے بھی ہم روئے زمین پہ علی والے رہتے ہیں، ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما. یقیناً گناہگار ہیں، خطاکار ہیں. اس مقدس گھرانے کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے. خالق کونین مالک ارض و سما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واجب نہیں اوجب ہے، مگر ولایت کا حق اتنا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا. مالک کون و مکان ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اندر بیٹھے کمین نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. مالک کون و مکان ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. خالق کون و مکان ریت امام ہر دور میں اپنے سردار کا صدقہ کھاتی ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بانیان، یہ انجمن جنہوں نے سرکار کے امر سے یہ اہتمام کیا، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کبھی نہ کہا ہے نہ کہوں گا کہ اسے قبول فرما، کیونکہ اگر یہ قبول نہ ہوتا تو ذکر نہ ہوتا. خالق کونین اسے نصرت امام میں شمار فرما. جتنے آئے بیٹھے ہیں سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان.
کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر. و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بسم اللہ بسم اللہ. 4 مصرے ذکر کے آغاز میں پیش کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. کم از کم 17-18 سال بعد بادشاہ نے اتنی کریمی کر دی کہ ہماری پہچان اپنے نام سے کرواتے ہیں. بڑی بڑی جگہوں پہ، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ میں جنہیں نہیں بھی جانتا دور سے آتے ہوئے کہتے ہیں خطیب امام زمانہ. یہ سرکم بسم اللہ بھائی علی حسین شاہ جی، یہ بادشاہ کی عنایت ہے، بادشاہ کی کریمی ہے. کوئی نام دے تو پھر تیرے نام سے دے. مہربانی. ایک دل کی بات ہے، میرا دل ہے میں کرتا جاؤں. اس وقت ممبر پہ ہر آنے والے خطیب کو، عالم کو، خطیب عالم امام زمانہ ہی ہونا چاہیے. کوئی ذاکر ہو، ذاکر امام زمانہ ہی ہونا چاہیے. کیونکہ ہم 61 ہجری کے لوگ نہیں، 1445 ہجری کے لوگ ہیں. جس دور میں ہو اس دور کے تقاضے انسانوں پہ گردنوں میں توق کی طرح واجب ہوتے ہیں. ہر ایک کو سرکار کے حوالے سے ہی وکالت کرنی چاہیے. بادشاہ کا شعور نہیں آئے گا اس قوم کو تو پھر یہ قوم پھر اگلے محرم کے انتظار میں ہوگی، پھر اگلی مجلس کے انتظار میں ہوگی. اگر ان کو شعور آ گیا پھر یہ محرم کا نہیں مہدی کا انتظار کرے. شاباش، مہربانی. ورنہ یہی سوچوں میں رہے گا کہ جی اب بس اگلا محرم آئے گا تو پھر، بلکہ حیرانی یہ ہوتی ہے پیر علی حسین شاہ مرکز میں بیٹھے ہو، سید محرموں کی 25 تک کی بکنگ بھی ہو چکی ہے. نہیں سمجھ آئی نا اتنی لمبی بکنگ. شاہ جی بندوں کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے. پیر سجاد شاہ جی، انکل جی، لوگ دوست اور دشمن کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح ہو وہ دوست ہوتے ہیں، جو اس طرح ہو وہ دشمن ہوتے ہیں. آپ معصوم سے پوچھیں سرکار دوست اور دشمن کی تعریف کیا ہے. بادشاہ فرماتے ہیں جو میرے مہدی کے ظہور کو قریب سمجھے وہ دوست ہے. شاباش شاباش، مہربانی یار. جو میرے شہزادے کے مہربانی، جو میرے شہزادے کے ظہور کو قریب سمجھے وہ دوست ہے. پیر علی حسین شاہ کے فرماتے ہیں جو میرے شہزادے کے ظہور کو بعید سمجھے، دور سمجھے، وہ دشمن ہے. بات سے بات آئی گئی. ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی کر دوں. انکل سجاد بھی بیٹھے ہیں. انکل شیعہ قوم کی 90% ٹینشنیں، پریشانیاں اور تکلیفوں کا حل انتظار امام میں ہے. یہ میں فکر بڑی محتاط سی دے گیا. اللہ ہے جی، محتاط سی فکر دے گیا. بات شاید اس سے بھی آگے ہو. نقیب ممبر دیکھو مجھے ٹینشن ہے کہ کسی بندے نے میرا قرض دینا ہے. میری نیندیں حرام، میری طبیعت خراب، میری عبادت میں دل نہیں لگتا. میں اس ٹینشن میں ہوں کہ اس نے میرا قرض دینا ہے. پتہ نہیں وہ دیتا ہے نہیں دیتا، پتہ نہیں وہ کب دیتا ہے. دیکھنا ادھر ادھر نہ یار، میری طرف دیکھنا. عرفان کے چند موتی آپ کی جھولیوں میں پیش کر کے اجازت لوں گا. انکل سجاد آپ نے تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں تھوڑی دیر میں برسی اجازت چاہتا ہوں. قرض میں نے کسی سے لینا ہے، ٹینشن ہے، نیند حرام، عبادت میں دل نہیں لگتا، ہر وقت چہرے پہ پریشانی ہے، ڈپریشن شروع ہو گیا. میں نے کسی سے قرض لینا ہے، وہ دے نہیں رہا.
اس ٹینشن کے خاتمے کو ایک ہی صورت میں کم کیا جا سکتا ہے، وہ ہے انتظار امام۔ میں نے کہا نا شیعہ قوم کی 90% سے زیادہ ہے۔ عرفان کے موتی میں آپ کے جولیوں میں ڈالنے کی کوشش کرنا، سنبھالنا۔ بھلا وہ کیسے؟ قرض دینا ہے اس نے، دے نہیں رہا، منت بھی بڑی کی، عبادت میں جس طرح دل لگنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں لگ رہا۔ بہترین حال یہ ہے میں سرکار کے سپرد کر دوں۔ میرا مولا تو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، احسان فرما، تیرے ہوتے ہوئے میں کیوں ٹینشن لوں؟ یقین جانیے ہماری مجالس کے ماحول صرف وارہ پڑھنے تک محدود کر دیے گئے۔ ہماری مجالس کے ماحول کو کم از کم اس معیار پہ ہونا چاہیے تھا، بندہ آیا کیا ہے مگر اٹھے تو پھر اور بن کے اٹھے۔ یقین کیجئے حیدری بھائی ان کا ذکر ہے ہی خوبصورت، پیر علی حسین شاہ کوئی بھی کرے، لیکن وہ ذکر ادھورا ہے انکل سجاد جس ذکر میں فکر نہ ہو۔ پہاڑ کے انبار لگا دوں امیر المومنین کے فضائل کے، نعرے لگا کے چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے وہ بھی بیان ہوں، مگر مجھے یہ بھی بتانا ضروری ہے علی ہم سے چاہتا کیا ہے۔ مہربانی شاہ صاحب، شکریہ، مہربانی انکل جی، بادشاہ ہم سے یا علی یا علی یا علی مدد۔ بادشاہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ بادشاہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھو نا ہر باپ اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، نہیں سمجھا پایا۔ اے سید بادشاہ میں پوری دنیا میں اپنے والد بزرگوار کی تعریفوں کے پل باندھتا پھروں، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرا باپ سخی بڑا ہے، میرا باپ کمال ہے، میرا باپ بہت خوبیوں کا مالک ہے، میرا باپ مجھے کام بتائے میں کہوں کسی اور کو بتا، نہیں سمجھا پایا۔ سید بادشاہ آپ نے جانا نہیں ہے جی، بسم اللہ۔ میں باپ کے کام بتانے پہ باپ کو کہوں کسی اور کو بتا، ایسے باپ کے تعارف کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں حضور۔ آؤ بے شک یہ فضیلتوں کے بھی مالک ہیں، لیکن ان سے یہ تو پوچھو یہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کی کیا خواہش ہے، ان کی کیا تمنا ہے، ان کی کیا مرضی ہے، یہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا دیکھنا چاہتے ہیں غلطی کرنے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں معافی چاہیے؟ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ان کی خواہش ہے ہر بچہ یعنی ہماری ریت کا ہر فرد ٹاپ کرے۔ نظیر شاہ جی ایک زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی ایک جشن پڑھ کے آئے ہوں، پنڈ میں اہل سنت علماء تشریف فرما تھے، سرکار کے شان پہ مقام پہ گفتگو شروع ہو گئی، اشارتاً کسی نے کہا آج سید سے مقام رسالت شان رسالت سنتے ہیں۔ میں نے کہا شان اور مقام رسالت سننے کے لیے پہلے میرے محمد کو گلیوں میں نہیں دل میں بٹھاؤ۔ شاباش، سونا آیا تے سج گیا نے گلیاں بازار۔ مہربانی انکل سجاد، اللہ اکبر۔ سونا آیا تے سج گئے نے جی، میں سرکار پھر عرض کرتا ہوں، سونا آیا تے سج گیا نے گلیاں تے بازار۔ 1400 سال ہو گئے سونے کو ہم نے گلیوں میں رکھا ہے۔ پیر علی حسین شاہ جی ایسے ہی ہے نا، کوئی میری بات کا یہ مطلب نہ لے، لائیو جا رہی ہے ویڈیو دنیا دیکھ رہی ہے کہ بخاری صاحب ان کا ایک خطیب ممبر پہ آ کے گلیاں اور بازار سجانے کی ممانعت کر رہے۔ نعوذ باللہ، میری زبان جل جائے، میں کیوں کہوں نہ سجاؤ، لیکن میں چاہتا ہوں گلیاں بھی سجاؤ پر اب دل بھی سجاؤ۔ اور یہ امت کا فائدہ ہے۔ میں ایک بہت بڑا نقطہ دینے لگا ہوں، اگر لاہور سنبھال گیا زندگی کا رخ بڑھ جائے گا۔ امت کا فائدہ ہے، کیوں؟ اللہ نے پورے جسم میں ایک مقام دیا جسے کہتے ہیں دل، اگر وہ دل بھی بے دل کے دل کے لیے نہ ہو، اس دل کا فائدہ ہی کیا؟
انکل جی وہ دل ہی پہ دل کے لیے نہ ہو، اس دل کا فائدہ کیا ہے؟ سجاؤ گلیاں بازار بھی، لیکن دل بھی تو سجاؤ یار۔ بس ہوگی، سرکار کو بٹھایا نہیں۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، باکمال مجمع ہے، بندہ کسی سے پیار کرتا ہو، گواہی آپ سب نے دینی ہے، انسان ہے، ان لمحوں سے بھی انسان گزرتا ہے، اگر کسی سے پیار کرتا ہو اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کمال بھی آ جائے جچتا ہے؟ بالکل نہیں جچتا، قطعی طور پر نہیں۔ سب گواہی دیتے ہو، کوئی جچتا ہے؟ کوئی بھی آ جائے نہیں جچتا، وہی ایک ہی ہوتا ہے جو دل میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے سارے فارغ ہیں، بس وہ ایک بھی قبر کے باہر تک کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم ایک کو بٹھا ہم قبر میں بھی ہوں گے۔ اور پیر علی حسین شاہ بندے کہیں، سید خطاب کر کے چلا گیا، یہ تو 14 ہستیاں ہیں، ہم کس کو دل میں بٹھائیں؟ او بھائی یہ 14 ہو یا کل گھرانہ ہو، ذات ایک ہے جسے محمد کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کلو نہ محمد نہ کہتے ہیں۔ شان رسالت پہ، مقام رسالت پہ ایک چھوٹا سا جملہ، اہل سنت تشریف فرما تھے، میرا دل ہے لاہور کے باکمال افراد تشریف فرما ہے، جملہ سنبھالیے گا۔ میں نے کہا جی ریت کے، ادھر تو لفظ امت استعمال کیا، یہاں آپ کے سامنے ریت کہہ رہا ہوں، بہرحال امتی لے لیتے، امت کے ہر فرد کو ٹاپ کرنا چاہیے۔ کہنے لگے یہ ہوتا تو نہیں، پوری کلاس میں ٹاپ تو ایک ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا جن کا تو امتی ہے وہ نبیوں میں ٹاپ ہے۔ شاباش شاباش، مہربانی نکی بے میں، جن کا تو امتی ہے وہ نبیوں میں ٹاپ ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہے، فخر الانبیاء بھی ہے، تاجدار انبیاء بھی ہے، سلطان الانبیاء بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جب وہ ٹاپ ہے تو امت بھی تو ٹاپ ہونا۔ کہنے لگے سید ایک جملہ ہم نے بچپن سے علماء سے سنا، سرکار شفیع مذنبین ہے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے۔ میں نے کہا اسی جملے نے تو تمہیں ٹاپ ہونے کے لیے روکے رکھا ہے۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا مولانا اللہ نے کتنے بچے دیے؟ کہنے لگے 4، ساتھ ایک اور مولانا بیٹے تھے۔ میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا 1۔ میں نے کہا آپ نے بھی محنت کی ہوگی بچے پڑھ لکھ جائیں، انہوں نے بھی محنت کی ہوگی بچہ پڑھ لکھ جائے، لیکن شومیہ قسمت وہ جو 4 تھے انہوں نے کہا باپ ہم پہ محنت کرتا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ساروں کے باپ کرتے ہیں۔ جس کا 1 تھا اس نے کہا نہیں یار، باپ نے دھوپ جھیلی، چھاؤں جھیلی، محنت کی، کہیں سے بھی کیا، مجھے تو پڑھایا نا، اب میں بن کے دکھاؤں گا جو باپ چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا حضور جو 1 تھا وہ ٹاپ کر گیا، جس کے 4 تھے۔ میں نے کہا مولانا آپ باہر گئے، آپ کسی نے آپ سے پوچھا بتائیں جی کتنے بچے ہیں؟ 1 چور تھا، 1 ڈاکو تھا، 1 کسی برائی میں مبتلا تھا، 1 کسی برائی میں مبتلا، بتاؤ گے میرے کتنے بچے ہیں؟ کہو گے جس کا 1 ہے وہ کہے گا ہاں بڑا کمال ہے، اس عہدے پہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا جی لوگوں نے زیادہ گلے کیے، کیا کرو گے؟ ہیڈ ماسٹر کے پاس جاؤ گے، پرنسپل صاحب، شان رسالہ سننا یار، پرنسپل صاحب میری قوم میرا ساتھ دینا، بات ضائع نہ جائے، پرنسپل صاحب مہربانی کیجئے اسے پاس کر دیجئے، یہ نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، میں سفارش کرنے آیا ہوں، مجھے دیکھ لیجئے پاس کر دیجئے۔ پرنسپل نے کہا میں تیری وجہ سے پاس کرتا ہوں پر اس قابل نہیں تھا۔ میں نے کہا مولانا محشر کا دن ہو، سارے نبی ہو، تیرا میرا نبی اللہ کو یہ نہ کہتا پھرے انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے، تیرا میرا نبی فخر کر کے کہے آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا آپ کی بھی امت کمال ہے، آؤ میں بھی اپنی امت دکھاؤں۔ شاہ جی یہ ریاتی پاس ہونا بھی پاس ہونا ہے، ہر بندے کو ٹاپ کرنا چاہیے، اور ٹاپ کرنے کے لیے ایک باریک سا جملہ انکل جی، باریک سا جملہ، اس دور میں پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ 5 7 10 بندوں نے غور فرمایا، گواہی دی، سر ہلایا، ہاتھ اٹھائے، شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے نہیں غور فرمایا آؤ میں اور اس کو واضح کر دیتا ہوں،
کل ہو پیپر، بچے کو پتہ چل جائے پیپر آؤٹ ہو گیا، تیاری تو جلدی جلدی کر لیتا ہے نا بھئی، سب چیز تو آؤٹ ہو گئی، اب تو بس تیاری کرنی ہے اور پھر نمبر بھی پورے مل جائیں گے۔ یہ 1400 سال سے ہونے والے واقعات پیپر کے آؤٹ ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک گہری بات ہے یار، جو سمجھ گیا میں شکر گزار ہوں۔ 1400 سال سے، مہربانی شاہ جی، مہربانی انکل جی، 1400 سال سے ہونے والے واقعات پیپر کے آؤٹ ہونے کی دلیل ہے۔ یار ابھی ہمیں نہیں پتا سلمان نے کیا کیا تھا۔ نذیر شاہ جی سلام ہے انکل سجاد سلمان کو، جس کے سامنے یہ کچھ نہیں تھا اس نے کر کے دکھایا۔ ہمیں تو سلمان کی سیرت پہ چل پڑے تو کمال ہو۔ سلمان کو تو کچھ نہیں پتا، اس نے تو عشق کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اس نے ایسی مثال قائم کی، دہلیز آل محمد پہ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے کے بعد 1 روپے کا بھی روادار نہیں سمجھ آئے۔ انکل سجاد کہ مشکل بات کرنے لگا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں جی آپ صحیح سنت وہ ادا کر رہے ہیں۔ شکریہ انکل جی، ایک مشکل سی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میں پڑھنے والوں کے نگاہ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں، قصور صرف میرا یہ ہے پیر علی حسین شاہ، میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں ہے، اور یہ میں قصور کرتا رہوں گا جب تک سرکار نے سانسیں عطا کی۔ میں در در گھر گھر جاؤں گا، ہر شہر جاؤں گا، ہر ملک جاؤں گا، دنیا کو جا کے بتاؤں گا میرے علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ یہ میں قصور اور غلطی اللہ اکبر۔ انکل جی میں بتاؤں گا، ممبر شہر شہر، گلی گلی، چوک چوک، میرے سرکار نے مجھے آدھی دنیا پھرا دی۔ بڑی مجبوری ہے خدا کی قسم، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار مزدوری کر لے اچھی ہے، خون حسین میں لقمہ نہ تر کر۔ معاملہ معمولی نہیں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے۔ انکل جی جن کے لیے کٹھے کر رہے ہیں، کریں گے کیا؟ مرنے تو دے، تیری جیبیں دیکھیں گے، کچھ لے کے نہ جا رہا ہو۔ ہر بانی کا شکریہ ادا کرنا نکلتا ہوں۔ یار تیرا کمال ہے، تو نے ایسی محفل سجائی جہاں 14 تشریف فرما تھے۔ یار تیرے اوپر سلام ہے، تیری کیا بات ہے یار، آج تو با کمال ہے، تو نے صرف مومنین کو دعوت نہیں دی، پتہ نہیں کون کون کہاں سے آیا۔ پھر سب نہیں بنتا حق، کم از کم میرا جاتے ہوئے لفافہ لے کے جاؤں، مجھے اس حسین کو ماننا ہوگا جو رکھتا کسی کا دے۔ ہائے ہائے ہائے، کب بدلیں گے؟ کن کے سہارے؟ ان کے سہارے۔ یہ سانسوں کی ڈوریاں ہیں تو یہ سب کچھ ہے، سانس ختم انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ، مہربانی شاہ جی دفناؤ میت، رشتہ ختم۔ جن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں کوشش کرو ان کے لیے کچھ کر جاؤ، جو بشیر کا بشیر بن کے قبر میں آ کے کہے گھبرا نہ۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہاں آپ لوگوں کے مزاجوں کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے۔ بابا جی یہ جو منظر ہے یہ مرن تو پہلے مرنا پہلے ہے۔ واہ، موتو قبل ان تموتو، ایسے ہی ہے شاہ جی، فائدہ بڑا ہے مرنے سے پہلے مرنا۔ قسم اس ممبر کی، آپ کی قوم متفق ہے مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر بندہ مرنے سے پہلے مر جائے پھر علی کئی دفعہ ملتا ہے۔ ہائے 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 حیدری
موتو قبل تموتو. مہربانی علی حسین شاہ جی کبھی حکم کیجئے گا, میں موتو قبل تموتو پہ گفتگو کروں گا. سرکار کا مرنے سے پہلے مر جا. ہر وقت علی آپ کے پاس. سرکار دیکھو نا, یہ اپنے ہیں نا, مولا اپنے ہیں. ایمان سے بتاؤ اپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جوانو, یہ آپ کے لیے جملہ تھا. لو جی ایک چھوٹی سی بات ایک واقعے کے صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤں اور بس اسی پہ میں بات کا اختتام کروں گا. امیر ممکنات شہنشاہ معظم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کو علی کے مولا نے یاد فرمایا. مہربانی 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 حضور مہربانی. علی کے مولا نے یاد فرمایا. وہ کس حوالے سے؟ اس لیے جناب سام کی قوم کے کچھ افراد رسول اکرم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا بادشاہ معظم آپ سچے نبی ہیں. سرکار ہم جناب سام کی اولاد سے ہیں. سرکار وہ عرضی تھی ہمارے پاس یہ کچھ صحیفے ہیں, کتابیں ہیں, صحیفے ہیں. ان میں لکھا ہے جس دور میں جو سچا نبی ہوگا اگر اس کو گزارش کرو تو وہ پہلے نبی سے ملوا دے گا. ان میں لکھا ہے وہ پہلے کسی بھی نبی سے, نبی کے وصی سے ملوا دے گا. سرکار نے فرمایا پھر کیا ارادہ ہے؟ دوسری بات پیر علی حسین شاہ جی عرض کرتے ہیں بارگاہ اقدس میں, سرکار معظم ان صحیفوں میں یہ بھی لکھا ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ضرور ہوتا ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے جو وصی کی طاقت ہے وہ بھی نبی والی ہوتی ہے. وصی کے پاس جو طاقت ہے وہ بھی نبی کی طرف سے نبی والی. سرکار شفقت فرمائیے عرصہ ہو گیا ہم جناب سام سے ملنا چاہتے ہیں. علی کے مولا نے مومنوں کے مولا کو بلایا. شاہ جی ایک جگہ بات چل پڑی تھی تو محفل ہی, میں نے لفظ مولا پہ ایک جملہ کہا, بندہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولا کا مختصر ترین ترجمہ ہے مالک. مالک. بندہ ایک ناراض ہو گیا کہتا ہے شاہ جی مالک تو اللہ ہے, پروردگار مالک ہے. میں نے کہا مولا کا مطلب مالک ہے. کہنے لگے شاہ جی ثابت کر دو کتابوں سے. میں نے کہا کتابوں سے نہیں تیرے گھر سے کرتا ہوں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا کوئی جانور رکھتے ہیں؟ کہتے جی شاہ جی بکری بھی ہے بھینس بھی ہے. میں نے کہا کہاں سے خریدی؟ کا فلاں جگہ سے خریدی. میں نے کہا یہاں اس پہ کوئی تیرے سوا ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں یہ میری ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتا بکری کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی 2. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں مرضی ہوتی ہے دودھ پینے دیتا ہوں, مرضی ہو تو خود پی جاتا ہوں, دودھ نکال کے خود پی جاتا ہوں. اچھا میں نے کہا اور کیا کرتے؟ کہتے ایک بچے کا دل بن گیا, میں نے اس کو ذبح کر لیا, میں کھا گیا. میں نے کہا بکری نے کہا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی بکری کی ضرورت تھی, میں مالک نہیں بکری کا. مہربانی انکل سجاد. یا علی مدد حق حیدر. کہنے لگا میں بکری کا مالک نہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, بکری کی ملکیت اور تو پورا تصرف رکھتے؟ کہنے لگا شاہ جی بالکل پورا تصرف ہے. میں نے کہا اگر دل بن گیا مہمان تیرے پاس زیادہ آ گئے کیا کرے گا؟ کہنے لگا بکری بھی ذبح کر دوں گا. میں نے کہا یار وہ اللہ کی ملکیت ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی اللہ نے میری ملکیت میں دی ہے, مالک میرا بھی اور اس کا بھی وہ, لیکن اس نے میری ملکیت میں دی, میری مرضی میں جیسے بھی استعمال کروں. میں نے کہا یہی کام محمد نے غدیر میں کیا تھا. ہائے 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 ہائے, شاباش
مہربانی لاہور یہی علی حق علی حق یہی کام مہربانی لاہور مہربانی لاہور یہی کام رسول نے غدیر میں کیا تھا من کن تو مولا جس کا میں مالک ہوں اور آج یہ بھی اعلان کر کے جا رہا ہوں سوچئے گا جلدی فتویٰ نہ لگائیے گا خدا کی قسم ولایت کرنا آسان ہے جسم پہ علی کی حاکمیت کرنا مشکل ہے علی حسین شاہ اعلان کر کے جا رہا ہوں سبزہ زار دور نہیں رہتا آپ کے قریب ہوں منبر کی عظمت کی قسم جس وقت جسم پہ ولایت قائم ہو جائے پھر منت کی ضرورت نہیں رہتی مہربانی انکل جی بہت شکریہ یار اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف انکل سجاد جب ولایت نظیر شاہ جی میں تو دیکھنا تھوڑی دیر چھوڑ دیں ادھر ادھر کی باتیں ممبر میں اپنی مرضی پہ چھوڑوں گا اب جو مقصد لے کے آئے ہوں پیغام تو دے کے جاؤں نا اگر جسم پہ ولایت قائم ہو جائے مرنے کے بعد کربلا کے کفن کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے انکل جی ولایت قائم تو کرنا یار پہلے ملکیت تو ان کی ماننا اور وہ تو پھر سے میں نے کہا 90% نقیب ممبر شروع میں کہا تھا 90% مسئلوں کا حل سرکار کے انتظار میں ہے اور یہی ہے ولایت کو قائم کرنا دنیا ٹینشن لے کے آئے تو علی والا ہے تسلی دے گھبراؤ نہیں مہدی آنے والا ہے مہربانی تو علی والا ہے تیرا مزاج اور ہونا چاہیے تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اچھا اس نے یہ کیا اچھا یار چھوڑ یار کیوں اپنی باتیں فضول کرتا ہے اپنا ٹائم عبادت میں گزار اس کو تسلی دے وہ گھبرا نہیں امام آنے والے پریشان نہ ہو وہ عادل ہیں تیرا عادل کریں گے گھبرانا ہاں دشمن کے حلق سے بھی نکال کے تجھے دیں گے علی کے مولا نے مومنوں کے مولا کو یاد فرمایا امیر المؤمنین تشریف لائیے شہنشاہ ممکنات حاضر بارگاہ امر فرمائیے سرکار اعظم مرسل اعظم نبی اعظم شہنشاہ اعظم فرماتے یا علی ان کو لے جائیے انہوں نے شام کی ملاقات کرنی ہے ان کی جا کے ملاقات کروائیے مطمئن علی نے ان کو لیا مہربانی سر بہت شکریہ امیر ممکنات نے ان کو لیا مسجد کا ایک ستون ہے امیر ممکنات نے کھڑے ہو کر اپنے مقدس پاؤں کی ٹھوکر ماری یہ کہہ کر قم باذن اللہ یار ناراض ہو گئے ہو کہ یار علی اور قم باذن اللہ یہ مردے کیسے اٹھا سکتے ہیں ارے بھائی محمد کے پسینے سے بننے والا عیسیٰ اٹھا سکتا محمد کا خون مہربانی شاہ جی مجھے یاد کرے گا نذیر شاہ جی پھر کبھی کسی علاقے میں آپ تشریف فرما ہوئے میں جناب عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں بتاؤں گا میں پڑھ کے علی حسین شاہ حیران رہ گیا انکل سجاد جناب عیسیٰ کے حواری اتنے طاقتور ہیں وہ قبروں میں سوئے ہو کو اٹھا لیتے ہیں میں پھر سوچتا رہا محمد کے پجاریوں کا کیا حال ہے
محمد کے پجاریوں کا کیا حال ہے؟ جناب عیسیٰ کے حواریوں کی یہ منزل ہے۔ اصل میں ہم نے کوشش کی، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، ہم نے فضول میں وقت ضائع کیا۔ حق یہ تھا ہم ان پہ گفتگو نہ کرتے، جہاں بھی مل بیٹھتے یہ گفتگو کرتے۔ ان جیسوں کا احسان ہم جیسوں کو اس قابل بنایا، ان جیسوں کی کریمی، ان جیسوں نے ہم جیسوں کی زبانوں پہ اپنا ذکر جاری کیا۔ مل بیٹھتے ایک دوسرے کو مشورہ دیتے، یار آج ہم خوش نصیب ہیں، آج ہم نے سرکار کا صدقہ کھایا ہے، لنگر نیاز تبرک، آج کے بعد ہم سب مل کے عہد کریں، خبردار جس شکم میں ان کے نام کا قطرہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے۔ گفتگو کا مرکز یہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ گفتگو کا مرکز کچھ اور بن چکا ہے۔ مہربانی مل بیٹھتے ایک دوسرے کو کہتے، یار ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں غازی کے علم کی زیارت نصیب ہے۔ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے، ہمت دلاتے، یار آنکھیں جھوٹی نہ کرو۔ اگلا مومن کہتا ہے، ہاں یار تو نے کہا کہ جھوٹی نہ کرو، کیسے؟ کہا اتنی کمال چیز غازی کا علم دیکھا ہے، آؤ کوشش کریں اب علم دیکھیں یا علم والا دیکھیں گے۔ ہم نے اس پہ گفتگو نہ کی، یہ ہمارے ٹاپک ہی نہ بن سکے۔ ٹاپک یہی ہے شاہ جی۔ بندے نے کہا آؤ یار سینما چلتے ہیں، دوسرا مومن کہنے لگا یار سینما نہیں جاتے، ان قدموں کے سہارے چل کے تو ہم امام بارگاہ جاتے۔ یہ تھے ٹاپک، ہم اپنے ٹاپک کو کہیں اور لے گئے۔ ایسے شاہ جی، ہاں ہم نے روایتی انداز میں ایسے ٹاپک آنے چاہیے ممبر پہ، مومنین کو شعور ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کن کے لیے زندہ ہیں۔ شاہ جی مجلس حسین کائنات کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، بے شک، اور یہ درس ہونا چاہیے جو آپ دے رہے ہیں۔ بے شک، مہربانی سید بادشاہ، شکر گزار ہوں حضور۔ میں بات مکمل کروں، قم بِإِذْنِ اللہ، لسان اللہ نے ارشاد فرمایا، زمین پھٹ گئی، اندر سے ایک بڑی ریش میں، سفید ریش میں ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ علی حسین شاہ جی آتے ہی انہوں نے فرمایا، میرا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔ پھر علی حسین شاہ جی یہ فیصلہ میں لاہور والوں پہ چھوڑ رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے اور جہاں تک پہنچ جو مجھے ضرور بتانا۔ جناب شام سے آج 8 اکتوبر مل کے ایک عرضی ضرور کرتے ہیں، سرکار شام آپ کا اور مولا علی کا فاصلہ بہت بڑا ہے۔ جب آپ تشریف فرماتے ظاہراً علی نہیں تھے، سرکار یہ کیا راز ہے؟ کہیں پہلے دیکھے تھے یا قبر؟ میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یار۔ امیر المومنین میرا سلام۔ شکریہ انکل جی، ایسے ہی ہے نا جی۔ لو جی مہربانی، سرکار نے یہ کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا سنائیے جناب شام کیسے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کی کریمی، آپ کی شفقت۔ ادھر تھے جناب شام والے سارے، جلدی انہوں نے صحیفہ کھولا، کھول کے دیکھ کے شام کو دیکھتے ہیں صحیفہ دیکھتے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں صحیفہ دیکھتے ہیں۔ ناک ایسا؟ ہاں لکھا ہے۔ آنکھیں ایسی؟ ہاں لکھی ہیں۔ گیسو ایسے؟ ہاں یہ بھی لکھے ہیں۔ کہتے لگتے ہیں یہی ہے، لگتے ہیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا ہمارے پاس صحیفہ ہے یا علی نبی کے وسیع، جناب شام کو کہیے کوئی اس میں سے سورت تو پڑھ کے سنا ہے جی، تصدیق اور کنفرم ہو جائے، سورت تو پڑھ کے سنائیں۔ اردو زبان والوں کو سورت دونوں کا پتہ ہے، سین سے ہو یا سواد سے ہو۔ علی حسین شاہ جی میں طرف دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، بھی بعد میں ہی پڑھیں گے جو بھی آ رہے ہیں۔ ایک سین سے سورت، ایک سواد سے سورت۔ سین سے سورت قرآن کی سورت، سواد سے سورت کسی کا چہرہ۔ بس ہوا یہ جناب شام نے علی کی صورت دیکھ کے وہ صورت پڑھی۔
حسین بادشاہ مولا کے چہرے کی تلاوت کی. پھر آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے جیسے ترجمہ کرو. لیکن اس نے بادشاہ کی صورت دیکھ کے صورت پڑھی. اب یہ جتنے بھی تھے یہ کہتے ہیں ہمیں تصدیق ہو گئی یہی ہے. اب جناب سامنے مولا علی سے پوچھا ہمارے لیے حکم اولی الامر کا چلتا ہے. اچھا 1 2 3 4 5 7 10 بندوں نے کہا بے شک حکم کس کا چلتا ہے؟ اولی الامر کا. آنے دے مہدی کو 11 بھی آئیں گے حکم مہدی کا چلے گا. منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں جس کو گھبراہٹ ہو میں کتابوں میں دکھاؤں حکم اولی الامر کا چلے گا. مہربانی آئے گھبرانا نہیں کہ سید ممبر پہ آ کے قائم آل محمد کی اتنی شان بتا رہے. اور بھائی یہ انہوں نے بتائی. اب جیسے حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کو تیرا میرا نبی کندھوں پہ چڑھا لے تو ہم خوش ہوتے ہیں. اب باپ بچوں کا معاملہ ہے. کل کو 11 کے 11 مہدی کو چڑھا لیں. بہت شکریہ. وہ باپ بچوں کا معاملہ ہے یار. کسی کے شہزادوں کی تعریف ہو تو باپ ہی خوش ہوتے ہیں. اور آنے تو دو بہت کچھ کھلنا ہے. شاہ جی بہت کچھ کھلنا ہے. سردار تو آئے جائے. ہر امام نے دعا مانگی آپ کے تو. بسم اللہ. سید یہ بھی ان کی کریمی تھی کہ مانگنا سکھایا. مانگنا سکھایا. نقیب ممبر کریمی ہے مانگنا سکھایا. ورنہ وہ ہاتھ اٹھائیں اور پھر ایسا نہ ہو. یہ مانگنا سکھایا کہ مخلوق کو کیا. دیکھیں جیسے رسول پاک نے فرمایا میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. پھر رسول فرمانے لگے میرے بھائی کا ذکر کرنا عبادت. اب جتنے افراد تشریف فرما ہو یہاں ماشاءاللہ مسجد بھی ہے. کسی کو یہاں کوئی دل چاہ جائے کہ یار مومنوں میں اعلان کرو کہ جو مسجد نبوی چلنا چاہے نماز پڑھنے کے لیے ہم لے جانے کے لیے تیار ہیں. کیا ہم سب تیار ہوں گے؟ کیوں ہوں گے؟ وہ بابا فضیلت ہے. نماز یہاں بھی نماز وہی ہے. مسجد بھی اللہ کا گھر ہے مگر فضیلت ہے مسجد کو مسجد نبوی سے. اس کا مطلب ہر بندہ فضیلت کے پیچھے بھاگتا ہے. پیر علی حسین شاہ جی پھر سنبھالے لاہور جملہ. جس رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت اسی رسول نے فرمایا مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. مہربانی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہمارے لیے حکم امیر ممکنات فرماتے ہیں جناب سام آپ واپس تشریف لے جائیے. اب آخری محمد آ کے اٹھائے گا. ہائے 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 ہائے. اب واپس تشریف لے جائیے. اب آخری آئے گا تو آپ سے اٹھائے گا. تصدیق ہو گئی. قبروں میں مرتے کسی اور کے ہیں. جن کا وارث ہو وہ قبر میں مرتے نہیں سوتے ہیں. سونے کی دلیل ہے کہ سوتے ہوئے کو کوئی اٹھائے گا. اور وعدہ بھی انہوں نے کیا جنہیں کائنات کے سچے کہتے ہیں. اور یہ بھی ذہن نشین کرتے جاؤ سچا وہ نہیں ہوتا پیر نذیر شاہ جی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو. فرمایا تمہاری قبروں میں ہمارا فرزند آئے گا. شاہ جی کتنی فضیلتیں ہیں. میں مصائب کے ایک جملے میں ان کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں لیکن ایک تحفہ ہمیشہ کی طرح آپ لاہور والوں کی طرف سے یہ پرنٹ ہوتی ہے اور میری ڈیوٹی لگتی ہے پورے پاکستان سندھ میں سندھی ترجمہ کروا کے لے جاتا ہوں. دعائے عہد. ساری دعائیں ہمارے مکتب کی کمال ہیں مگر یہ دعا باکمال ہے.
اس لیے یہ چھٹے لال نے خود تلاوت فرمائی. بچے فرماتے ہیں جو روزانہ دو عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا قائم قبر پہ آئے گا. یہ آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی، آپ لے لیجئے گا، مگر منہ توڑیے گا. پڑھنے والے احباب تشریف فرما ہے، پڑھیے گا. اور ایک میری پرسنل گزارش ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا. جب تک اردو ترجمہ نہیں پڑھو گے سمجھ نہیں آئے گی امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. پڑھیے گا، یہ تحفہ ہے. اور ہاں، اکثر جب وہ نوجوان بانٹتے ہیں نا تو کہتے ہیں لوگ لے لو، کہتے ہیں نہیں جی یہ معجزہ ہے، چھپوانا پڑے گا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں. او بھائی معجزے اور ہوتے ہیں، یہ اور ہے جس سے معجزہ ہوگا. یہ معجزہ نہیں، جس سے معجزہ ہوگا. اور پیر نذیر شاہ جی برکت بھی ہے، پیر سجاد انکل آپ تو جانتے ہیں خیر بھی ہے، اور بہت کچھ اس میں چھپا ہے. یہ لے لیجئے گا. کیوں نہ ہو فضیلت اس سردار کی اتنی بلند جو دادی کی قبر پہ جا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بس اٹھ. دل چاہ رہے کہ جملہ کہتا جاؤں. علی حسین شاہ ہماری کتب میں لکھے، ہم کلاسز میں پڑھتے ہیں، رسول نے جانے سے پہلے شہزادی کے کان میں دو جملے کہے. ایک جملہ کہا، بیٹی رونے لگ گئی، محمد کو بیٹی کا رونا برداشت نہ ہوا. فوراً سرکار نے دوسرا جملہ کہا، شہزادی مسکرانے لگ گئی. ہم یہ پڑھتے ہیں پہلا جملہ یہ تھا ہم جا رہے ہیں، بیٹی کو برداشت نہ ہوا. دوسرا جملہ یہ تھا کہ بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. قسم اس منبر کی اگر یہ جملہ ہوتا تو علی یہ نہ کہتے میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے. پیر علی حسین سے جملہ یہ نہیں تھا. بیٹی جب رونے لگی نا، باپ کو رونا برداشت نہ ہوا، کان میں کہتے گھبرا نہ، مہدی آئے گا. ہر قبر کی امید کا نام امام زمانہ ہے، ہر مزار کی امید کا نام سلطان زمانہ ہے. ہر قبر پکار پکار کے کہتی ہے ہمارا منتقم کب آئے گا. زلزلہ پکارتی ہے، علی اصغر کا جھولا پکارتا ہے. کوشش کیا کرو مومنو، علی اصغر کے جھولے پہ منت ماننے جاتے ہو، ایک منت میری طرف سے بھی مان لیا کرو. علی اصغر کا جھولا ایک دن ہماری حسرت اصغر سویا ہوا دیکھے. زلزلہ پہ منت ماننے جاؤ، کہا کرو زلزلہ یہ بھی میری منت یہ بھی ہے. چلو جتنے مزاج ہے میں روکتا نہیں ہوں، لیکن زلزلہ کو یہ بھی کہا کرو زلزلہ ایک دن ہم تیرے اوپر سوار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. سردار بڑا دکھی ہے. پیر نذیر شاہ جی ایک دکھ نہیں مرقع ہے، تھوڑے دکھ نہیں دادیوں کے بازار جانے کا، تھوڑا دکھ نہیں شہزادیوں کے دربار جانے کا. نانے کے مزار پہ جانے والی بدبخت کے دربار میں کھڑی تھی. اللہ اکبر. شام کا دربار ہے یہ لعین بدبخت تخت پہ بیٹھا ہے. یہ کیوں نہ کہوں خود ساختہ تخت پہ بیٹھا ہے، خود ساختہ کھڑے ہیں. ہائے ہائے، روتے اسی چیز کو ہیں، ارمان اسی چیز کا ہے. خدا ساختہ کھڑے ہیں. اچانک اس کے نگاہ پڑی. پیر علی حسین شاہ ایک بزرگ شخصیت ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہیں، کمر جھکی ہے، چہرہ نشانوں سے بھرا ہے. اس نے دور سے طاہرانہ نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے کہتے ہیں اس کو باندھا کیوں نہیں، یہ تو کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں. کہا ہماری مجبوری ہے. اس کے ہاتھ چھوڑتے ہیں تو منہ پیٹ کے کہتا ہے ہائے اکبر، ہائے اکبر. منہ پیٹتا ہے. یہ سارے اس کے چہرے پہ زخم اس کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے، ماتم کرنے کی وجہ سے. ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر. پیر علی حسین شاہ یہاں نیزہ رکھا ہے، پیچھے ہاتھ بندھے ہیں تاکہ یہ سر بھی یوں نہ کرے. کہا ہٹاؤ نیزہ. یہ لائن کہتا ہے کھولو اس کے ہاتھ. ہاتھ کھولے، نیزہ ہٹایا. الیہ، ادھر آ، قریب آیا. تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں اکبر کا غلام ایک بدبخت انسان ہوں. انہوں نے کہا تیری وجہ بدبختی کیا ہے؟ رو کے کہتے وجہ بدبختی یہ ہے میرا مالک مارا گیا اور میں زندہ ہوں. کہتے اچھا تیری وجہ بدبختی، نام پوچھا. کہا صدیف حبشی، صدیف اکبر کا غلام.
کہتے اچھا یہ بتا، میں نے سنے اکبر بڑا حسین تھا. آواز دے کے کہتے اکبر بڑا حسین تھا. صدیف بتا کتنا حسین تھا؟ صدیف رو کے کہتے حسن لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، بس اتنا کہوں گا محمد کی بیٹیاں صبح صبح تلاوت چہرہ اکبر کیا کرتی تھی. اتنا حسین تھا اکبر. اچھا میں نے سنا ہے حسین بڑی مشکل سے اکبر کے پاس پہنچے. اس نے بتایا کس انداز سے پہنچے. کہتے یہ بتاؤ جب اکبر میدان جانے لگا سنے میں نے حسین نے روکنے کی کوشش کی تھی. کہا روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، پیچھے پیچھے چلتا تھا، پیچھے پیچھے چلتا تھا، روکنے کی کوشش. اچھا بس بہت سارے سوال کیے، بہت جواب ہیں، وقت نہیں پڑھنے والے، تشریف فرمائے ہیں. میں بات مختصر کروں. پیر علی حسین شاہ سوال ایسا چپتا کیا کہ اس کی حالت متغیر ہو گئی. کہتے یہ بتا جب برچھی لگی تھی اکبر کی کیفیت کیا تھی؟ اتنا سخت سوال تھا. اس نے ہاتھ منہ پہ مار کے رونا شروع کیا. اس نے منہ پہ ہاتھ مارے، ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر کر کے گرا. بھرے دربار میں سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سفید کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے کہتے میرا ساتھی مجھے چھوڑ گیا ہے، جا کے اکبر کو کہنا تیرا بھائی سجاد اکیلا رہ گیا. سرکار لے کے آئے علی اکبر کو خیمے میں. آواز دے کے کہتی ہیں بیبیوں کی کیفیت سن بیٹھے ہو لاہور والو. آواز دے کے کہتی ہیں اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. اما فضا جا اکبر کی بیبیوں، میں آپ کے حصے کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو نکلے تو کہنا اللہ جل سرکار جلدی آ، علی اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان ہے. فضا جا اکبر کی ماں کو بلا کے لا. جناب فضا کہتی ہے ہم گئے، دیکھا خیمے میں بیٹھی اکبر کی ماں، آنکھیں بند ہیں، اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، خیمے کی دیواروں کو ہاتھ لگاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. جناب فضا نے کہا بی بی امام فرمانے اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے، آئیے مل لیجئے. شہزادی کہتی اماں کوشش تو بڑی کر رہی ہوں، جب سے پتا چلا نا اکبر زین سے زمین پہ آیا ہے اماں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، اماں مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اماں فضا میرا ہاتھ پکڑ اکبر تک لے چل. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ای انقلبوا. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی ہے.